نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اے لوگو، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہو. رزق کی طلب حلال کے متعلق گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی تھی. آج مزید اسی موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی. گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے طلب رزق حلال کی اہمیت بیان کی گئی تھی کہ انسان کو ہر وقت اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. جب تک یہ فکر انسان کے اندر موجود ہوگی اس وقت تک وہ حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. جب یہ فکر ختم ہو جائے گی تو پھر حلال اور حرام بغیر کسی تمیز کے اس کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. ہمارے اکابرین اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے، ایک ایک پیسے کے متعلق تحقیق کرتے تھے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پھر اس کو اپنے رزق میں شامل کرتے تھے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں مدرسہ تھا. اس مدرسہ کے ہر استاد اور ملازم کے پاس ایک رجسٹر ہوتا تھا. مثلا ایک استاد کے ذمے اگر 6 گھنٹے سبق پڑھانا ہے تو اب اس 6 گھنٹے کے دوران میں اگر ان کے پاس کوئی مہمان آ جاتا ملنے کے لیے تو استاد صاحب اس مہمان کے آنے کا وقت اس رجسٹر میں لکھ لیتے اور پھر جب مہمان جاتا تو اس کے جانے کے وقت بھی لکھ لیتے. سارا مہینہ اسی طرح کرتے رہتے. مہینے کے آخر میں جب تنخواہ ملنے کے وقت آتا تو وہ استاد دفتر میں ایک درخواست دیتے کہ اس ماہ مدرسہ کے جو اوقات تھے ان میں سے میرا اتنا وقت مہمانوں کے لیے صرف ہوا ہے، لہٰذا اتنے وقت کی تنخواہ وہ کم کر لی جائے اور باقی جو تنخواہ ہے وہ مجھے دے دی جائے. اسی طرح خود اپنے شوق پر اپنے ذوق پر ہر استاد اور ہر ملازم وہ درخواست دے کر اپنی تنخواہ کی کٹوتی کرواتے تھے. اس طرح کی مثال آج کے دور میں ملنا بہت مشکل ہے. آج تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے تو درخواستیں دی جاتی ہیں لیکن تنخواہ کے اندر کٹوتی کی درخواست نہیں دی جاتی. جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے فرائض سے غافل رہتے ہیں، ان کی جتنی ڈیوٹی کے اوقات ہیں وہ پورے نہیں دیتے، لیکن تنخواہ اپنی مکمل وصول کرتے ہیں۔ اسی طرح
حرام کی ایک یہ صورت بھی ہے کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں ریل گاڑی کے اندر یا کسی اور گاڑی کے اندر، مثلا آپ اگر ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ نے ٹکٹ جس درجے کا خریدا ہے اسی درجے میں سفر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس سے اونچے درجے کے ڈبے میں سوار ہو جاتے ہیں اور سفر کر لیتے ہیں تو دونوں درجوں کے درمیان کرائے کا جو فرق ہے، اتنے پیسے جو آپ نے بچائے ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہیں۔ وہ حرام پیسے آپ کی حلال آمدنی میں شامل ہو گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے حلال مال میں تو حرام کی آمیزش ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں اور آپ کے پاس سامان ہے اور سامان کا علیحدہ سے کوئی کرایہ مقرر ہے، اگر آپ وہ کرایہ ادا نہیں کرتے یا جتنے کرایے میں جتنا سامان لانا جس کی اجازت ہے اس سے زائد سامان لے کر جاتے ہیں اور زائد کا کرایہ ادا نہیں کرتے، تو کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو آپ نے پیسے بچائے ہیں اپنی جیب میں ڈالے ہیں وہ بھی آپ کے حلال پیسوں میں یہ حرام کے پیسے شامل ہو گئے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر کرنے کے لیے اسٹیشن پہنچے اور اس دفتر میں تشریف لے گئے جہاں پر وزن کا سامان کا وزن کرایا جاتا تھا، تو وہاں اتفاق سے ریلوے کا ایک گارڈ کھڑا تھا جو حضرت کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ اس کا وزن کیوں کراتے ہیں؟ آپ ایسے سامان کو جو ہے ریل گاڑی میں رکھ دیں، جس گاڑی میں آپ جا رہے ہیں اس کے اندر میں ہوں گا تو میں جو ہے آپ پر کوئی بات نہیں آنے دوں گا اور کوئی شخص آپ سے نہ کرایہ کا مطالبہ کرے گا اور نہ ہی جرمانے کا مطالبہ کرے گا۔ حضرت نے پوچھا کہ اچھا آپ کہاں تک میرے ساتھ جائیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ جی فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس کے بعد جو گارڈ آئے گا میں اس سے کہہ دوں گا کہ ان کے سامان کا ذرا خیال رکھنا، تو اس طرح بھی آپ کا سامان محفوظ رہے گا۔ حضرت نے پوچھا اچھا وہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جہاں تک آپ کی منزل ہے وہاں تک وہ آپ کے ساتھ ہی سفر کرے گا، اس لیے آپ کو خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ ڈرے نہ۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی اور آگے جانا ہے۔ اس نے پوچھا آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس منزل سے آگے، یہ جو دنیا والی منزل ہے اس منزل سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہاں کون گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو مجھے اللہ کے سامنے سوال و جواب سے بچائے گا؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ ٹرین تمہاری ملکیت نہیں ہے، ریل گاڑی پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تمہیں محکمے کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی شخص کے زیادہ سامان کا کرایہ چھوڑ دو، لہٰذا میں تمہاری وجہ سے دنیا کے پکڑ سے تو بچ جاؤں گا اور اس وقت جو چند پیسے بچا لوں گا وہ میرے لیے حرام ہو جائیں گے۔ تو جب ان حرام پیسوں کے متعلق کل قیامت کو اللہ سوال کریں گے تو اس وقت کون گارڈ ہوگا جو مجھے اللہ سے بچائے گا؟ کیسی احتیاط تھی ان حضرات کی، اسی وجہ سے تو ان کی زندگیوں میں اور ان کے رزق میں برکت ہوتی تھی۔ آج ہم جو لوگ بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہر شخص اسی کا رونا رو رہا ہے، کوئی لاکھ پتی ہے تو وہ بھی رو رہا ہے، کروڑ پتی ہے تو وہ بھی رو رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، لاکھوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں لیکن مہینہ ختم نہیں ہوتا، تنخواہیں پہلے ختم ہو جاتی ہیں۔ حقیقت میں یہ اسی بے برکتی کی وجہ۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے اپنے تعلق رکھنے والوں میں سے کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے معمولات چھوٹ گئے ہیں تو مجھے زیادہ دکھ اور شکایت نہیں ہوتی، لیکن اگر میں کسی کے بارے یہ سنوں کہ اس نے حلال اور حرام کو ایک کر رکھا ہے اور اس کو معاملات کے اندر حلال و حرام کی فکر نہیں ہے تو مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے، آپ کے خلیفہ تھے جن کو آپ نے باقاعدہ خلافت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سفر کر کے حضرت سے ملنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جس کی عمر 12 سال تھی۔ تو اس وقت ریلوے کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی بچے کی عمر 12 سال یا اس سے اوپر ہوتی تھی
تو اس سے مکمل کرایہ وصول کیا جاتا تھا، اور اگر اس سے کم ہوتی تھی تو پھر آدھا کرایہ وصول کیا جاتا تھا۔ تو اب جیسے ہی وہ خلیفہ صاحب حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ جو بچہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اس کا پورا ٹکٹ لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ حالانکہ خانقاہوں میں تو عام طور پر یہ سوال ہی نہیں ہوتے۔ خانقاہ کے اندر تو پیر صاحب اپنے مرید سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے معمولات پورے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، تہجد کی نماز پڑھی تھی یا نہیں، اشراق ہوئی تھی یا نہیں، نوافل کتنے چل رہے ہیں، اس طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ حقیقت میں انسان بنائے جاتے تھے، تو اس لیے یہ سوال ہو رہا ہے کہ جو بچہ آپ کے ساتھ ہے اس کا پورا ٹکٹ لیا ہے یا آدھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آدھا۔ آپ نے پوچھا کہ اچھا اس کی عمر کیا ہے؟ جواب دیا کہ حضرت یہ بچہ ویسے تو 13 سال کا ہے لیکن دیکھنے میں 12 سال کا لگتا ہے، اس لیے آدھا ٹکٹ لیا۔ یہ جواب سن کر حضرت والا کو سخت رنج ہوا اور ان سے خلافت واپس لے لی اور فرمایا تم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ میں تمہیں خلافت دیتا، اس لیے کہ تمہیں تو حلال اور حرام کی فکر ہی نہیں ہے۔ جب بچے کی عمر 12 سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو اب اس کا پورا ٹکٹ لینا چاہیے، چاہے وہ دیکھنے میں اس سے کم کا ہی لگتا ہو۔ اس طرح آپ جو ہے اپنے مریدین کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر جو حرام رزق ہوتا ہے اس کی نحوست اور بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ ایک تو انسان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، دوسرا جب انسان اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمہ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو ایمان کا نور ہے وہ بجھ جاتا ہے، اس کی دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے، شیطان اس کے دل پر قابض ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح انسان کی جو روحانیت ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ عبادت کرنے میں حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی، عبادت کا دل نہیں کرتا، گناہوں کی طرف انسان بھاگتا ہے اور نیکی والے راستے کی طرف نہیں آتا۔ یہ صرف اور صرف اسی حرام کھانے کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حرام کھانے کے متعلق ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وعید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا انه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے وہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک ایسے آدمی کا نقشہ کھینچا جو لمبا سفر کر کے آ رہا ہے اور اس کی جو حیت ہے وہ فقیرانہ طرز کی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے جو ہیں وہ غبار آلود ہیں، لیکن اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اپنی دعا میں یا ربی کہتا ہے، لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لذلک، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام مال سے خریدا گیا ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 درہم کا کوئی کپڑا خریدا اس میں 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم صرف حرام کا ہے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص حرام کا 1 لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی 40 دن تک کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتے، جو نمازیں پڑھتا ہے وہ قبول نہیں ہے۔ فریضہ ٹھیک ہے، اگرچہ فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن نماز کی جو قبولیت ہوتی ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ان حدیثوں میں آپ غور کریں کہ حرام کی کتنی زیادہ نحوست ہے۔ آخری بات، حدیث پاک جو کل آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھی، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کرنا
یہ اولین فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رزق حلال کی جو طلب ہے اس کا درجہ حضور نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کا کتنا درجہ اور کتنی اہمیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو اولین فرائض ہیں ان کے بعد اس کا نمبر ہے۔ بس اوقات انسان کمانے کے اندر کسب معاش میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ دین کے جو اولین فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، رزق میں لگا ہوا ہے، رزق کمانے میں، لیکن اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، اس کو روزے کی فکر نہیں ہے، اور دین کے جو باقی بنیادی چیزیں ہیں ان کی اس کو فکر نہیں ہے، اور اس کا مقصد اصلی وہ صرف کمانا ہے اور پیسہ ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس آدمی کے رزق میں کیا برکت ہوگی؟ اس لیے رزق کمانا جو انسان پر فرض ہے وہ باقی دین کے اولین فرائض کے بعد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حرام کے لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔